الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک عابد عبادت گزار کو کہتے ہیں، اپنے رب سے بار بار ایک عرض کرتا کہ یا اللہ مجھے ابلیس شیطان سے ملا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس کی یہ تمنا پوری نہیں کی جا رہی تھی، مگر اس نے بار بار وہ دعا کرتا رہا، اللہ کے حضور عرض کرتا رہا۔ اللہ پاک نے ابلیس کو اس کے سامنے کر دیا۔ اب جیسے ہی اس نے شیطان کو دیکھا تو وہ تو ویسے ہی بھرا ہوا تھا، بولو تو نے سب کا جینا مشکل کر دیا، میرا غرق کر دیا، تو ایسا تو ایسا تو ایسا، اور اس نے اس کو مارنا شروع کیا۔ ابلیس کہنے لگا اگر تیری عمر 100 سال کی نہ ہوتی نا تو میں تجھے بتاتا میرے کو مارنے کا نتیجہ۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ کہنے لگا میری عمر 100 سال کی ہے، میں 100 سال مزید جیوں گا۔ یہ بات اس کے کان میں آتے ہی اس کو اپنی طویل زندگی کا غرور ہو گیا کہ میں تو اتنا لمبا جیوں گا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شخص نیکی کے کام سے نکل کر گناہوں میں مبتلا ہو گیا۔ تو ابھی تو بہت ٹائم باقی ہے، اور وہ اسی گناہوں کی حالت میں مر گیا۔ 100 سال کیا جینا تھا اس نے؟ شیطان کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے، اسے جھوٹ بولا تھا اس کو کہ تو 100 سال جیے گا، تاکہ وہ لمبی امید کے چکر میں نیکی سے رہ جائے۔ اب یہاں پر ہمیں 2 باتیں سمجھنی ہیں۔ اللہ پاک جب بندے کے لیے کچھ عطا نہیں فرماتا تو اس میں بندے کی بہتری ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بس اس کو یاد کر لیں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ کیا ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور ہمارے حق میں کیا بہتر نہیں ہے۔ ہم بعض اوقات دعائیں کرتے ہیں تو بظاہر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، اور ہم بدگمان ہو جاتے ہیں کہ اللہ میری دعا قبول نہیں فرماتا۔ ادعونی استجیب لکم، اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں۔ وہ سب کی سنتا ہے، وہ پاک پروردگار ہے، وہ سب کی سنتا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے۔ اس کی شان علیم بذات الصدور، وہ دلوں میں آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ تو مانگ رہا تیرے رب سے، تیرا رب نہیں جانتا کہ تو کیا مانگ رہا ہے۔ میں بھی بیان کر رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ بھی رہا ہے، میرا رب مجھے سن بھی رہا ہے۔ آپ بیان سن رہے ہیں، ہمارا رب ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہمارا رب ہمیں سن بھی رہا ہے۔ میں بیان کس نیت سے کر رہا ہوں، میری اس نیت کو بھی میرا رب جانتا ہے۔ آپ کس نیت سے یہاں ہیں، آپ کی نیت کو بھی آپ کا رب جانتا ہے۔ کوئی یہاں علم دین سیکھنے آیا، کوئی اللہ اس کے رسول کا ذکر سننے آیا، ہو سکتا ہے کوئی کسی کو راضی کرنے آیا، ابے چلو بھیا نہیں جائیں گے تو اگلے کو برا لگ جائے گا۔ اب برا لگے یا اچھا لگے وہ بات کی بات ہے، ثواب تو نہیں ملے گا۔ ثواب تو صرف اسی صورت میں ملتا ہے کہ جب ہم یہاں آتے ہی اللہ کے لیے۔ اگر ہم اللہ کے لیے آئیں کہ اللہ کا دین سیکھیں گے، قرآن و حدیث کی باتیں سنیں گے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنیں گے،
اس کی ولادت کی خوشی میں ہم یہاں جمع ہوں گے، میلاد کی خوشی میں جمع ہوں گے۔ اب اس کا ساتھ یہ بھی نیت ہو کہ صاحب خانہ کا دل خوش ہو جائے گا۔ دل خوش کرنے میں ہماری نیت کیا تھی؟ اللہ کو راضی کرنا، کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کریں گے، جبکہ کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، دنیاوی کو مفاد نہیں ہے، اور کوئی ایسی لالچ نہیں ہے ہماری، اور ہم آ کر اللہ کی رضا، جیسے ماں کو بھی ایک محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ پاک اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دیکھا تو ماں کو، کعبے کو تو نہیں دیکھا، لیکن ماں کو بھی اگر اللہ کی رضا کی نیت سے دیکھے گا، رحمت کی نظر سے دیکھا، تو اللہ پاک اس کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میٹر یہ ہے کہ ہماری نیت کیا ہے۔ تو اللہ پاک ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے کہ ہم میں سے کون کس نیت کے ساتھ آیا، کس نیت کے ساتھ بیٹھا، کس نیت کے ساتھ بول رہا ہے۔ میں کراچی سے یہاں تک آیا ہوں، کس نیت کے ساتھ آیا ہوں؟ اگر میری نیت اللہ کی رضا ہے، میری نیت اچھی ہے، اور میں اللہ کے لیے آپ سے کوئی بات کر رہا ہوں، تو اللہ پاک مجھے اپنے کرم سے ثواب دے گا۔ ورنہ اگر یہاں بھی اگر میری نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہیں ہے، دین کی تبلیغ کی نہیں ہے، نیکی کی دعوت کی نہیں ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی نہیں ہے، اور صرف میز اللہ نہ کرے کوئی شہرت کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو، تو پھر جس کی جیسی نیت ہوگی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اللہ پاک ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، اللہ پاک تمہارے جسموں کو نہیں، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، کہ یہ بندہ کہ یہ کام کیوں کر رہا ہے۔ ایک شخص مسجد بناتا ہے، کیوں بنائی مسجد؟ اس نے شہرت کے لیے بنائی، یا عزت کے لیے بنائی، یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے بنائی؟ مسجد کس کے لیے بنائی؟ اللہ جانتا ہے۔ تو ہماری نیت اول تو صحیح ہونی چاہیے۔ ہمارا رب ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ میں اس پر ایک بات عرض کروں، چلیں بات کرتے کرتے ایک بات یاد آ گئی۔ ایک بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ میں ایک مسجد بناؤں گا، اور اس مسجد میں کسی کا کوئی ایک حصہ بھی نہیں ہوگا، ایک ڈھیلا بھی نہیں لگائے گا۔ اچھا، مسجد تیار ہو گئی، اور مسجد تیار ہوئی تو اس کے وہ پتھر بھی لگے گا، پتھر نہیں لگے گا تو پتہ کیسے چلے گا مسجد کس نے بنائی ہے؟ بھائی ہمارے تو پتھر لگانا ضروری ہو جاتا ہے نا، پتہ کیسے چلے گا کہ ماں بدولت نے مسجد بنائی ہے؟ جب بنائی تو اللہ کے لیے، اللہ کو تو پتہ ہے، پتھر کی تو ضرورت نہ تھی۔ پتھر کس کے لیے لگایا ہے؟ یہ بندہ ہر کوئی سوچے۔ اب اس نے اپنا پتھر بھی لگوا دیا کہ بادشاہ کی مسجد فلاں فلاں۔ اب مسجد کا افتتاح ہونا تھا، رات کو سوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ آئے اور اس بادشاہ کا نام ہٹا کر کسی عورت کا نام لگا دیا۔ بادشاہ ہڑبڑا کر اٹھا اور اٹھ کر کہنے لگا، درباریوں، بدبختو، تم ادھر دربار میں بیٹھے ہو، وہاں مسجد میں کوئی میری تختی بدل کے چلا گیا، جاؤ اور جا کے دیکھو وہاں کون تھا یہ شرارت کر کے گیا۔ اب لوگ بھاگے مسجد میں، جا کر دیکھا تو تختی تو وہی بادشاہ سلامت کی لگی ہوئی ہے۔ آگے کہنے لگے، بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو، حضور کوئی نہیں ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے، وہاں تو جیسا آپ کا نام کی تختی لگی تو آپ کون ہے جو یہاں آ کر آپ کے نام کی تختی ہٹا دے گا؟ چلو خواب تھا۔ اگلے دن پھر وہی خواب، رات کو وہی اس کا نام بدل کے کوئی اور تختی لگ گئی۔ اس نے کہا، میں کہہ رہا ہوں بدبختو، جاؤ غور سے دیکھو ہوا ہے کچھ۔ جا کے پھر دیکھا ایز اٹ از معاملہ تھا، کوئی چیز نہیں آئی تھی۔ تیسری رات بھی سیم خواب کہ ایک عورت کا نام ہے اور اس کا نام بدل دیا گیا۔ اب وہ سیریس ہو گیا، 3 راتیں مسلسل ایک ہی طرح کا خواب، اس کو تو عورت کا نام یاد ہو گیا۔ اب اس نے تختی کے لیے کسی کو نہیں بھیجا، کہا اس عورت کو پکڑ کے لاؤ، یہ عورت کون ہے، نام یہ ہے اور اس کو ڈھونڈو، میرے ریاست میں اس نام کی کوئی عورت ہے ضرور۔ اب جناب یہ سارے کارندے ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی عورت ملے، کوئی عورت ملے۔ آ کر واپس کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اس نام کی کوئی عورت ہے نہیں، ایک ہے اس نام کی، انتہائی بوڑھیا ہے، غریب ہے، مسکین ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ وہ کیا بادشاہ سلامت؟ بولا نہیں، اس کو لے آؤ۔ اب جناب اس کو لے کر آئے، بالکل جیسا نہیں، مسکین، فقیر، پھٹے کٹے کپڑے اور بوڑھیا، جوڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ بادشاہ سلامت کہتے، تیرا یہ نام ہے؟ کہاں میرا یہ نام ہے؟ کہا سچ بتا کہ یہ مسجد جو بنائی ہے میں نے، اس مسجد میں تو نے کیا عمل کیا ہے؟
کہا بادشاہ سلامت آپ کا حکم واضح تھا کہ ہماری مسجد میں کوئی بھی حصہ نہیں ملائے گا، تو میرے کو مطلب مصیبت آئی ہے کہ میں آپ کے حکم کے خلاف چلوں گی؟ میں نے اچھا میرے کو آپ کو لگتا ہے کہ میں کچھ کر سکتی ہوں؟ بادشاہ بھی دیکھ کر پریشان کی، یار کر تو یہ کچھ بھی نہیں سکتی تھی، ایک پیسہ نہیں ملا سکتی تھی، اور کرتی بھی کیا، اور ہے بھی بڑھیا کمزور ہے۔ کہ یاد کر، کچھ یاد کر۔ بولا ایک بات ہے تو صحیح مگر وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ بولا نہیں، بتا وہ کیا چیز ہے۔ اب سنیے گا، وہ بڑھیا کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت میں اپنے گھر جا رہی تھی تو راستے میں میری نظر اس کھوتے پر پڑی جس پر مسجد کی سیمنٹ، اینٹیں، بجری وغیرہ لاد کر مسجد میں لے جائی جاتی تھی۔ تو میں جا رہی تھی تو میں نے جب گدھے کو دیکھا کہ اس کو پیاس لگی اور پانی کی بالٹی جو تھی اس سے تھوڑی دور تھی، وہ منہ بڑھاتا تھا لیکن پانی نہیں پی سکتا تھا۔ میں نے تھوڑا آگے جا کے ہاتھ کے اشارے سے بالٹی اس گدھے کے منہ کے قریب کر دی تاکہ پانی پی لے۔ بادشاہ سلام بولتا ہے بھائی یہی ہے۔ بادشاہ کیا کہتا ہے؟ بھائی یہی ہے، تو نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والے گدھے کے ساتھ بھلائی کی، اللہ پاک نے مسجد سے میرا نام ہٹا کے تیرا نام لگوا دیا۔ میں چرچا چاہتا تھا میرا کہ مجھے چار لوگ جانے پہچانے، میری مسجد میری مسجد، اور آسمان سے فرشتے آتے رہے 3 راتوں سے اور آ کر میرے نام کو مٹا کر تیرا نام لگاتے رہے، اور یہ مجھے بتاتے رہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اخلاص قبول کیا جاتا ہے، کسی ایک چھوٹی سی نیکی پر اللہ پاک وہ اجر عطا کر دیتا ہے بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے اعلان کر دیا کہ میرے نام کی تختی ہٹاؤ اور اس بڑھیا خاتون کے نام کی تختی لگاؤ، کیونکہ یہی رب کو منظور ہے۔ اس کے ساتھ جو واقعہ اس کو، تو اب آپ غور کریں، ایک بڑھیا کا یہ ایسا بڑھیا کے خواب میں بھی ہوگا کہ میرا یہ عمل کتنا مقبول ہو جائے گا۔ حدیث میں ہر تر جگر میں اجر ہے، ہر تر جگر میں اجر، یعنی کہ آپ پیاسے کتے کو پانی پلانے والی عورت کی اللہ پاک نے بخشش کر دی، اس کو جنت کا مزدہ مل گیا۔ تو کب کس کی کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے، میں وہ نیت کی درستی۔ اب وہاں بادشاہ کی نیت کے بارے میں خود ہی بادشاہ نے کہہ دیا کہ میں چاہتا تھا دنیا میں پتا چلے کہ اب جیسے ہمارا بدقسمتی کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے، اگر ہم مسجد میں کوئی ساؤنڈ لگوا دیں تو امام صاحب جب تک ساؤنڈ کے ساتھ ہمارے نام کا اعلان کر کے بیان نہ کر دیں کہ حضرت نے ساؤنڈ لگوایا ہے، تب تک حضرت کو ساؤنڈ لگانے پر بھی اطمینان نہیں ہوگا۔ الگ اللہ کے لیے ساؤنڈ لگایا ہے، اب دعا امام صاحب سے علیحدگی میں کروا لیتے، یا یہ بھی اگر امام صاحب دعا کر دیتے، پیارے بھائیو دعا کر دیجئے جنہوں نے ہمیں مسجد کا ساؤنڈ دیا، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، تبھی موڈ خراب ہو جائے گا۔ امام صاحب نام تو لے لیتے، ہمارا نام لیتے وضو ٹوٹ جاتا، کہ ہمارا نام لینا غلط بات تھی، کہ آپ کی نماز ٹوٹ جاتی، ہمارا نام ہی لے لیتے۔ یہ جو نام کی پڑی ہے نا، اس نے ہمارے کام برباد کر دیے۔ نام کی پڑی ہے، کسی صورت ہمارا نام آ جائے، مدرسے میں نام آ جائے، کارپیٹ میں نام آ جائے، بیواؤں کی شادی، بیواؤں کی مدد میں نام آ جائے، نکاح کرانے میں نام آ جائے، ہاں اگر آپ کی وہی نیت، بات کیا تھی؟ نیت۔ ایک صحابی نے اس نیت سے اپنا قربانی کا جانور گلیوں میں گھموایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب قربانی کے جانور لینے کے قربانی کے دن قریب آ گئے۔ یہ صحابی کا عمل ہے۔ وہاں نیت کیا تھی؟ کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے جانور خریدا، یا لوگوں کو پتہ چلے کہ قربانی کے دن آ گئے، اپنے جانور قربانی کے لیے خریدو، اللہ کی راہ میں قربانی کرنی ہے۔ نیت بدل جاتی ہے، نیت بدل جائے گی تو اس کے متعلق جو حکم ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ اب ہم تو اپنی زبان سے کہیں گے نہیں جناب میری یہ نیت نہیں ہے، مگر اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے، اللہ کو سب علیم بذات الصدور، وہ دلوں میں آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ ہم زبان سے ہزاروں کو مطمئن کر سکتے ہیں، بڑے مجمع میں لاکھوں کو مطمئن کر سکتے ہیں میری یہ نیت نہیں ہے، لیکن بعض اوقات یہ اپنی نیت کے دعویٰ کرنے میں بھی جھوٹا ہوتا ہے، اور اللہ کو پتہ ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے۔
اور یہاں پر بندہ ریاکاری میں پڑ جاتا ہے، حب جاہ میں پڑ جاتا ہے، شہرت چاہیے ہوتی ہے، یعنی ایسی جگہ پر بندہ خیرات کرتے ہوئے بھی 10 دفعہ سوچتا ہے، ویری سوری ٹو سے، کسی کی مدد کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچتا ہے، کسی کا ساتھ دے 10 دفعہ سوچتا ہے یار کسی کو پتا تو چلے گا نہیں۔ اور جہاں پتا نہیں چلتا وہاں پر یہ اس کی ہمت نہیں ہو پاتی، یہ آگے نہیں بڑھ پاتا۔ میں آپ کو بتاؤں، میں یو کے میں تھا، اچھا یہ پہلے مجھے پتا تھا، اس بار گیا تو دوبارہ پتا چلا، اچھا پھر جس مسجد کا پتا تھا اس مسجد کی طرف میں گیا تھا، اتفاق سے وہیں کا پتا چل گیا۔ اب عجیب واقعہ ہوا یو کے میں، آپ کو حیرت ہوگی، اور ہمیں اپنے لیے سبق لینا ہے۔ اب یو کے میں یہ ہوتا ہے کہ مساجد میں جب آپ 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ بہت ہوتے ہیں وہاں، 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ سے زیادہ دینے والا تو سمجھو امیر آدمی ہوتا ہوگا، جی ہاں۔ تو 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ کی کہانی چلتی ہے۔ اب وہاں پوری لسٹ ہوتی ہے، جیسے ہم بیان ختم کر گئے نا، بیان ختم کرنے کے بعد اب امام صاحب یا کمیٹی کی چیئرمین صاحب کھڑے ہوں گے، فلاں بن فلاں نے 5 پاؤنڈ دیے، فلاں بن فلاں نے 10 پاؤنڈ دیے، اب پورا اتنا بیان سے زیادہ بعد اوقات تو چندہ دینے والوں کی لسٹ ہوتی ہے، 10 15 20 منٹ نکل جائیں گے آپ کے خالی نام لیتے لیتے۔ اب لوگ بھی اب امام صاحب نے کہا یار یہ نام بار بار لیے جاتے ہیں، عجیب سا لگتا ہے، نام نہیں لیتے۔ اللہ نے جس کا دیا ہے نا، ہم دعا کرتے یا اللہ جنہوں نے دیا ہے ان کو اجر عظیم عطا فرما، دعا کر دیں گے۔ دعا شروع ہو گئی، اب نام نہیں لیے جاتے تھے، 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 جمعہ 4تھا جمعہ 4 جمعے کے بعد کمیٹی کے امام صاحب چندہ کم ہو گیا ہے، اب لوگ چندہ نہیں دے رہے، مہربانی کر کے نام لینا شروع کر دو، ورنہ نام نہیں آئے گا تو لوگ چندہ نہیں دیں گے۔ یہ میں آپ کو یو کی سٹوری بیان کر رہا ہوں، میں مسجد کا نام نہیں بتاتا، شہر کا نام نہیں بتاتا، میں کچھ بھی نہیں بتاتا۔ ہمارے یہاں بھی ایسا بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں تو مانگا جاتا ہے، لیکن یہ کہ ہر ایک کے نام کی ڈیٹیل ہمارے یہاں یہ جمعے میں بیان نہیں کی جاتی، مگر ایسا ہوا ہے۔ اب جس کا نام نہیں آ رہا وہ اپنے 5 سے 10 پاؤنڈ دینے پر بھی رک گیا، اب اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ تو جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ تو ہمارا جو آج کے بیان کا جو پہلا ٹاپک جو میں لے کر چلا ہوں، ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے۔ سب سے پہلے بنیادی بات ہے نیت کی درستی، چاہے میں کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کروں، سوسائٹی کی خدمت کروں، سوشل ورکر بنوں، واٹ ایور مجھے جو بھی کام کرنا ہے، میری نیت اچھی ہونی چاہیے کہ میں اس عمل سے اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں اس عمل سے اللہ پاک سے جنت کا طالب ہوں، بس۔ اور اللہ کو پتا ہے کہ تو نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، اللہ سب جانتا ہے، اس کو سب پتا ہے، ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بتانے کی جہاں ضرورت پڑتی ہے اس کی میں نے وجہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دی کہ یہ وجہ ہے، اگر یہ وجہ ہے آپ کے دل میں، آپ سچے ہیں کہ میں یہ بتاؤں گا تو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، یہ بتاؤں گا تو لوگوں کو موٹیویشن ملے گی۔ میں نے مسجد کے لیے ماربل دیا، میں کسی کو یار میں نے ماربل دے دیا، بجلی کا کام آپ کروا لو، آپ نے اس لیے نہیں کہا کہ میں نے ماربل دیا، میں اپنا بولوں گا تو بجلی کا کام یہ کروا دے گا، فلاں کا میں نے کر رہا ہوں تو یار میں یہ کر رہا ہوں آپ یہ کر لو، میں نے 10,000 دیے تو آپ بھی کچھ دے دو، یار میں نے 10 لاکھ روپے دے آپ بھی کچھ دے دو۔ اب جو آپ یہ کہہ رہے ہیں اپنا، دیکھیں یہ ہے پھر بھی آزمائش ہے، آزمائش یہ کہنے میں اگر کہیں بھی سلپ ہو گئے تو یاد رکھیے گا، اگر نیکی ریاکاری کی نیت سے کی، ثواب نہیں عذاب ہے، ریاکاری پر عذاب ہے، کیونکہ ریاکاری حرام ہے۔ قیامت کے دن ریاکار کو یہ کہا جائے گا، اور ریاکار یہ کہہ کر پکارا جائے گا، اور ریاکار قیامت کے دن کیا بنے گا اس کا؟ اور پھر کہا جائے گا، ایک اور موقع پر بیان ہوا، کہا جائے گا اس سے اجر مانگ جس کو دکھانے کے لیے تو نے عمل کیا تھا، تو نے میرے لیے تو نہیں کیا تھا۔ یعنی صحیح حدیث میں 3 لوگوں کے واقعات ہیں، ایک قاری، شہید اور ایک سخی، تینوں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ قاری سے سوال ہوا تو قاری نے کہا تو نے مجھے آواز دی، قرآن دیا، میں نے تیرے لیے اس کی تلاوت کی۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے میرے لیے قرآن نہیں پڑھا، تو نے اس لیے قرآن پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، اور تجھے قاری کہہ لیا گیا، فرشتوں اس کو جہنم میں ڈال دو۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں شہید حاضر ہوگا، اللہ پاک اس سے فرمائے گا
وہ کہے گا مولا تو نے مجھے جان دی، میں نے اس جان کو تیرے نام پر قربان کیا اور میں شہید ہو گیا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو میرے لیے شہید نہیں ہوا، تو اس لیے شہید ہوا کہ لوگ تجھے شہید کہیں. فرشتوں اس کو جہنم میں ڈال دو. سخی آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ پاک اس سے ارشاد فرمائے گا اللہ تو نے مجھے مال دیا اور میں نے اس مال کو تیری راہ میں خرچ کیا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تجھے سخی لوگوں نے کہہ دیا. اے فرشتوں اسے جہنم میں ڈال دو. علیم بذات الصدور، اللہ پاک دلوں میں آنے والے خیالات کو جانتا ہے، اس سے کوئی بات نہیں چھپی ہوئی ہے، کچھ نہیں چھپتا اس سے، کچھ نہیں چھپتا اس سے. بندہ بعض اوقات نیکی کے نام پر اپنی زندگی گزارتا ہے، یقین مانے اپنی زندگی ضائع کر بیٹھتا ہے. قیامت کے دن اس کو کیا ملے گا کہ اس نے اس نیکی کے کام کرنے میں اللہ پاک کی کہیں رضا رکھی کوئی نہیں ہے. نیکی کے کام نیکی کے ذریعے ہوں گے، یعنی کچھ کام نیکی کے کہلاتے ہیں مگر اس کے کرنے کا طریقہ غیر شرعی ہوتا ہے. اب مسجد بنانا نیکی کا کام ہے، اب بنائی کسی بیوہ کی زمین پہ قبضہ کر کے، تو کہاں سے ثواب ملے گا بھائی؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ برائی کر کے نیکی کرنا. برائی کر کے تو نیکی نہیں کرے گا. کچھ ڈاکو بولے کہ میں تو کیوں ڈاکہ مارتا ہے؟ بولا میں ڈاکہ مار کے غریبوں کی مدد کرتا ہوں، تو اس کو ڈاکہ مارنے کی اجازت مل جائے گی؟ ہرگز نہیں ملے گی. غریبوں کی مدد کرنا اچھی چیز ہے، مگر ڈاکہ مار کے غریبوں کی مدد کرنے کے بعد تجھے کس نے حکم دے دیا؟ اللہ پاک کو راضی کرنے کا اور نیکی کرنے کا طریقہ بھی نیک ہی ہوگا. شریعت نے جس راستے پر چل کر نیکی کرنے کا حکم فرمایا وہی راستے پر چلیں گے تو نیکی ہوگی. اس کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کریں گے جو خلاف شرع ہے، آپ نیکی کے نام پر کریں، کہاں سے نیکی کہلائے گی بھائی؟ نہیں کہلاتے. تو نیت کی درستی یہ بہت ضروری ہے. دوسری بات، اللہ پاک جب بندے کو کسی چیز کے بارے میں اس کو نہیں وہ پرووائڈ ہو رہی ہوتی تو اپنے رب کی رضا پر حاضر. اب وہ کہہ رہا تھا مجھے شیطان دیکھنا ہے، شیطان دیکھنا ہے، شیطان دیکھنا ہے، اس کو نہیں دکھایا جا رہا تھا. آخر شیطان کو دیکھ کر وہ فتنے میں مبتلا ہوا نا. اب ہم مال چاہیے، مال چاہیے، مال نہیں آ رہا بھیا، دیکھو مجھے مال نہیں مل رہا، مجھے شہرت نہیں مل رہی، مجھے کامیابی نہیں مل رہی، یہ فلاں چیز نہیں مل رہی، یہ نہیں مل رہا. ہو سکتا ہے یہ تیرے حق میں بہتر نہ ہو سکتا ہے یہ تیرے حق میں بہتر نہ ہو. ہم شفا مانگتے ہیں، ہمیں شفا نہیں ملتی، ہو سکتا ہے ہمارے حق میں شفا بہتر نہ ہو. جی ہاں، میں آپ کو حدیث قدسی بتاتا ہوں، اور اس کا خلاصہ ٹوٹل سمجھے، اس کی پوری ایکسپلینیشن کے ساتھ میں آپ کو روایت بیان کر رہا ہوں. ایک شخص بیمار ہوتا ہے، ایک شخص بیمار ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو صحت نہیں دیتا، کیونکہ اگر اسے صحت دے دے گا تو اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا. کسی کو صحت ملی ہوتی ہے، اسے بیماری نہیں ملتی، کہ اللہ پاک اس کو بیماری دے گا تو اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا. کوئی غریب ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، اللہ پاک اس کو مال نہیں دیتا کہ اس کو مال آئے گا تو وہ اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا. کوئی مالدار ہے، اس کو غریب نہیں کیا جاتا، کیونکہ اگر وہ غریب ہوگا تو اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا. اللہ پاک اپنی ان تدابیر سے اپنے بندوں کے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو نہیں ہوتی بعض اوقات ہم دعائیں کرتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، نہیں فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. ہم یار دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے، مگر اے بندے تیرے حق میں یہ بہتر نہیں ہے، تجھے تیرا رب عطا نہیں کر رہا، اور اس کی عطا نہ ہونے میں اللہ پاک کا تجھ پر احسان ہے کہ اللہ پاک تجھے نہیں دے رہا، ہے میرے غم دور نہیں ہو رہے، اس میں بھی اللہ پاک کا احسان ہوتا ہے. میری تکلیف دور نہیں ہو رہی، اس میں بھی اللہ پاک کا احسان ہوتا ہے. جب تکلیف اور پریشانی اور جب غم آتے ہیں نا، بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے. نہیں ہے کوئی پریشانی، بندہ آسائشوں میں مبتلا ہوتا ہے، اپنے رب کی نافرمانی پر تل جاتا ہے، کہتا ہے یار اتنی نافرمانی کرتا ہوں، اگر میں غلط ہوتا تو مجھے سزا نہ ملتی، غلط ہوتا تو میرے سے یہ نہ ہو جاتا. گویا کہ یہ اس کو بے باک کر رہی ہوتی چیزیں، اور جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے کیا کرتا ہے؟ توبہ کرتا ہے، استغفر اللہ، ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتا ہے، یار کچھ ہو تو نہیں گیا، کوئی بات تو نہیں ہو گئی، سوچتا ہے یار کسی کو کچھ کہہ تو نہیں دیا تھا، کچھ ہو تو نہیں گیا تھا. اب یہ اپنی ساری خطائیں گناہ کو یاد کرتا ہے اور اپنے رب کے حضور معافی مانگتا ہے، بلا تاویل توبہ کرتا ہے. یعنی کہ مصیبت میں ایک نعمت، جی ہاں
مصیبت میں ایک نعمت یہ ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کے حضور بلا تاویل توبہ کرتا ہے، یا اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، یار بیوی کو کچھ کہہ دیا تھا، بیوی کی تو بددعا نہیں لگی، بچوں کی تو بددعا نہیں لگی، پڑوسی کی تو بددعا نہیں لگ گئی، کسی غریب کی، کسی حاجت مند کی، کسی پریشان حال کی بددعا تو نہیں لگ گئی، بیماری دور نہیں ہو رہی، پریشانی دور نہیں ہو رہی، یار کام نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، آزمائش دن رات دیکھو آزمائش، ان آزمائشوں نے سے مسجد کا راستہ دکھا دیا ہوتا ہے، ان آزمائشوں نے سے قرآن کا راستہ دکھا دیا ہے، ان آزمائشوں نے سے توبہ کا راستہ دکھا دیا ہے، اس آزمائش نے اس کے اندر عاجزی پیدا کر دی ہے، اب تک تکبر میں گھومتا تھا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، لیکن جب اس تو پریشانی آتی ہے تو ہر ایک سے عاجزی سے ملنا شروع کر دیتا ہے، ہر ایک سے معافی مانگنا شروع کر، میں معافی مانگوں گا، تو کیوں نہیں معافی مانگے گا؟ ایسا کون سا آدمی بھیا تو معافی نہیں مانگ سکتا؟ لیکن نہیں مانگتا کیونکہ اس کے ایک غرور ہوتا ہے، ایک چیز جس کو اس کو عمر کا غرور لگ گیا نا کہ میں لمبا جیوں گا، غرور ہوتا ہے پیارے اسلام بھائیوں، میں آپ کو یاد رکھیے گا، یہ عقل کا غرور الگ ہے، یعنی بعض لوگ اپنی عقل پر مغرور ہو جاتے ہیں، مال کا غرور الگ ہے، بعض لوگ اپنے مال پر مغرور ہو جاتے ہیں، علم کا غرور الگ ہے، بعض لوگ اپنے علم پر مغرور ہو جاتے ہیں، بعض لوگ اپنے منصب اور عہدے پر مغرور ہو جاتے ہیں، اور یہ غرور کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ یہ کسی کو خاطر میں نہیں لائیں گے، وہ متکبر آدمی یہ قیامت کے دن ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، بلکہ متکبر آدمی تو یہاں بھی نہیں کسی سے، متکبر آدمی کا کون دوست ہوتا ہے؟ کوئی نہیں، مفاد پرست اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، باقی اس کے گرد کوئی کام کا آدمی جمع نہیں ہوتا، اس کی شہرت گئی، اس کے جان پہچان والے گئے، اس کی دولت گئی، اس کے جان پہچان والے گئے، اس کا منصب گیا، اس کے جان پہچان والے گئے، اس کے گیا یہ چلے گئے، کیونکہ جو بھی آیا ہے اس کے پاس نہیں آیا، اس کے منصب کے پاس آیا، اس کی دولت کے پاس آیا، اس کی شہرت کے پاس آیا ہے، وہ گئی، لوگ چلے گئے، کیونکہ اس کا اپنا کردار نہیں تھا، کردار ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اگر کوئی آپ کے قریب آیا انشاءاللہ رہے گا آپ کے، اس کو کہتے ہیں حسن اخلاق، اچھا کردار، نرمی، شفقت، محبت، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں ملتی ہے، آقا کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے، عاجزی، انکساری اللہ کے لیے، کہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے، تو اللہ پاک اگر ہمیں کوئی چیز عطا نہیں کرتا، یقین مانے اور اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے اس عمل میں ہمارے لیے بہتری رکھی ہے، کہ اللہ جو کرتا ہے اپنے بندے کے لیے کیا کرتا ہے؟ بہتر کرتا ہے۔ ایک صاحب نے کتا پالا، اس کے پاس کتا تھا، اس کے پاس گدھا تھا، مرغا بھی تھا اس کے پاس، تو کتا مر گیا، اب گھر میں خیال آنے لگا کہ کتا مر گیا، کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا ہے، تو شوہر نے ایک آدمی تھا، بیوی عورتوں کو بھی اسی وسوسے بہت آتے رہتے ہیں، تو شوہر نے کہا کہ اللہ کی بندی، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، وہ کتے نے مرنا تھا مر گیا، اور کتا گھر کی حفاظت کرتا تھا، تھوڑے دنوں کے بعد گدھا مر گیا، اب بیوی بولے میں بولتی کچھ ہے، کسی سے پوچھو، اللہ کی بندی گدھے کی ٹائم پورا آ گیا تھا، گدھا مر گیا، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، تھوڑے دنوں کے بعد مرغا بھی مر گیا، اب تو مان لو، اب تو پوچھو وہ کچھ ہے، وہ اللہ کی بندی ہو چپ ہو جا، کچھ نہیں ہے، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اب یہی وہ مرد ایک ہی بات کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد رات کا وقت تھا، گاؤں بالکل نیرا گاؤں تھا وہ، اب گاؤں میں بجلی کا نام تو نشان نہیں تھا، رات اندھیرا گوپ اندھیرا، رات میں ڈاکوؤں نے گاؤں کو لوٹا، اب گاؤں میں کیسے پتا چلے گھر کدھر نہیں، کون سا کون آبادی کدھر آبادی نہیں، اب جہاں سے بھی جانور کی آواز آتی ڈاکو گھس جاتے اور لوٹ کے چلے جاتے، صبح ہوئی تو گاؤں لوٹ چکا تھا سوائے اس کے گھر کے، کیوں؟ اس کے گھر میں کوئی جانور تھا ہی نہیں، جان بھی بچ گئی، مال بھی بچ گیا۔ پھر صبح اس نے بیوی کو بولا میں نہ کہتا تھا اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ ہمیں پتا اس وقت چلے ضروری ہے، میں جس حال میں ہوں میرے رب کو پتا کہ میں کس حال میں ہوں، اور میں نے کہہ دیا میرے رب سے، ایک التجا کرنی ہے نا، میں نے کہہ دیا میرے رب سے کہ یا اللہ میرا یہ حال ہے، میرے حال پر رحمت کی نظر فرما دے، اور میں کیوں یہ یقین نہ رکھوں کہ میرے رب نے میری یہ بات سنی بھی اور اس سے وہ قادر مطلق بھی ہے، وہ میرے غم کو دور کرنے پر قادر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو یقین و محبت ہی کسی اور لیول کی تھی نا، کہ حضرت جبریل نے آ کر جب عرض کی، جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا جا رہا تھا
کہ میں مدد کے لیے کہا کہ نہیں میرا رب مجھے کافی ہے. تو جبریل نے کہ پھر اپنے رب سے عرض کر دیں. تو فرمایا میرا رب جانتا ہے کہ ان کا خلیل کس حال میں. جو آخری بات یہ ہے کہ شیطان نے کس چیز سے اس کو بہکایا. اس کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی کہ تیری عمر ابھی باقی ہے. اس کو کہتے ہیں طول عمل، لمبی امیدیں. ہماری زندگی کی نیکیاں نہ کرنے کا بڑا حصہ اس میں ہے کہ کل کر لیں گے. حالانکہ شیر ہاف میں تو شاید سب کو یاد ہو نہ ہو پتہ نہیں، آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. کر صبر ہیں، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے. اچھا جوانی میں تھا کہ بڑھاپے میں کر لیں گے. اب بڑھاپا آنے کے بعد بھی نہیں کر رہے ہوتے. آپ کو کئی بوڑھے نہ نمازی ملیں گے نہ نیکی کی طرف ملیں گے، حالانکہ عمریں 50 سال 55 سال 60 سال 70 سال کی ہو جاتی ہیں، وہ نہیں کر رہے ہوتے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی جئیں گے. چچا آپ کتنا جیو گے؟ بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں کب تلک ہوش میں اب تو آبی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. آپ کی سوسائٹی میں آپ نے کئی جنازے پڑے ہوں گے، آئے دن یہاں جنازوں کا اعلان ہوتا ہوگا اور آئے دن جنازے اٹھتے ہوں گے. صرف سوسائٹی کی، میں لاہور کی بات نہیں کر رہا. اور ہماری آنکھوں کے سامنے جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر، اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، تیرے پیش نظر جب ہے یہ منظر، تو تیرا دل یہاں پر بہلتا ہے کیوں کر. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اب بڑھاپا ہو، جوانی ہو یا بچپن ہو یا جو بھی ہو، موت عمر دیکھ کر تو آتی نہیں ہے. موت تو وقت پورا ہو گیا تو موت آ جاتی ہے. لیکن بڑھاپا ایک ایسا اسٹیج ہے کہ اس کے بعد اب کوئی اسٹیج نہیں ہے، اس کے بعد صرف موت ہے. بچپن میں جوانی کی امید ہے، جوانی میں ادھیر پن کی امید ہوتی ہے، ادھیر پن کے بعد بوڑھا ہو جاؤں اس کی امید ہوتی ہے. اب بوڑھا ہو کر جوان ہونے کی تو امید نہیں ہوگی کہ پھر جوان ہو جاؤں. اب تو سوائے ایک ہی ہے، اب تو ایگزٹ کا دروازہ ہے سامنے، دیکھو کب کھلتا ہے نا میں نکل جاتا ہوں. تو لمبی امیدوں کی وجہ سے بندہ نیکی سے دور رہ جاتا ہے. اب اس کو شیطان نے اسے کان میں ڈال دیا کہ تیری 100 سال کی عمر ہے، اور وہ آ گیا شیطان کے بہکاوے میں، اور نیکی چھوڑ کر ابھی تو 100 سال باقی ہے نا، وہ گناہ میں پڑ گیا، اور گناہ میں پڑنے سے اس کی تو موت کھڑی تھی، اور مر گیا، اور گناہ پر فسق و فجور پہ مرا. تو اللہ پاک ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے میزبان کو سلامت رکھے. انہوں نے ماشاءاللہ اتنا زبردست بڑا انتظام کیا، ہمیں آنے کی توفیق ملی. آپ سب آئے، نیکی کی باتیں ہوئی، نیکی کی دعوت ہوئی. اللہ عمل کی توفیق دے. میں آپ سب کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کی دعوت دیتا ہوں. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کریں، گھر میں مدنی چینل دیکھیں، اور دعوت اسلامی کے آن لائن جو قرآن حدیث فقہ عالم بننے کے جو کورسز ہیں اس میں ایڈمیشن لیں. انشاءاللہ تعالی خوب برکت نصیب ہوگی. سنتوں کی تربیت کے قافلوں میں سفر کریں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خواہ